اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد وآلہ. حضرت گرامی، آج ساؤنڈ سسٹم کو پہلے سے بتایا گیا کہ کل رات کوئی فیوز کا اڑا ہے اور سیٹنگ نہیں ہو سکی ہے، تو تھوڑی زحمت معذرت ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آئندہ جمعے بہتر ہو جائے گا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. ایام ماہ سفر ہیں اور یہ مہینہ ہمارے لیے مشکلات کا مہینہ بھی ہے، امتحانات کا مہینہ بھی ہے. ویسے تو ہماری پوری زندگی امتحانات کی زندگی ہے، اور کوئی لمحہ اگر امتحان نہ ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر 40 دن میں ایک تمہارا کوئی امتحان نہ آئے، تم کسی مشکل میں نہ پھنسو، کوئی پریشانی نہ آئے، تو چیک کرو کہیں اللہ تمہیں اپنے سے دور تو نہیں کر رہا ہے. تو یہ امتحان کے زمانے ہیں، امتحان کے مہینے ہیں. ہماری گفتگو کا عنوان ظاہر ہے کربلا اور کربلا کے آثار اور کربلا کی ضرورت پر، اور ضرورت بھی ہے، وقت کم ہے لیکن جتنا ہم بیان کر سکیں. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دین کو اپنے حبیب کے ذریعے زمین پر بھیجا، جس کو کامل کر لیا اور اس کے ذریعے نعمتیں بھی اتمام ہو گئی. وہ دین اسلام تھا، اور اسلام کے نام پر چیزیں آگے بڑھیں. آج جو اسلام ہمیں نظر آتا ہے، جو دین ہمیں نظر آتا ہے، کیا ہم بھی مکتب اہل بیت کے ماننے والے بھی، چاہنے والے بھی، اور تمام اہل اسلام، اہل سنت، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، مقلدہ، غیر مقلدہ، کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جو دین آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہی وہ دین تھا جو زمین پر اللہ نے بھیجا تھا؟ ہر ایک کا جواب ہوگا مولانا وہ دین تو نہیں. اگر وہ دین نہیں ہے تو یہ قصور اللہ تعالیٰ کا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس نے ایسے دین بھیجا کہ مسیحیت کی طرح وہ بھی تبدیل ہو گیا، یہودیت کی طرح وہ بھی تبدیل ہو گیا، نصرانیت کی طرح وہ بھی تبدیل ہو گیا. اور دوسرے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مثلا زمین پر اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں یا اللہ کے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، فرق آپ کو پتہ ہے، سالوں سال سے بات ہوئی ہے. ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ اللہ کا قصور نہیں. یہاں تک بات طے ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصور ہے کہ انہوں نے دین کو اس طرح سے نعوذ باللہ 3 مرتبہ بول کے پھیلایا کہ آج وہ دین اس طرح باقی نہیں رہا جس طرح سے باقی رہنا چاہیے تھا. سارے مسلمان ایک آواز کہ اگر کوئی یہ سوچے بھی تو مرتد ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا. تھینک یو، بات قبول ہو گئی. نہ اللہ اس کا مقصر ہے، استغفر اللہ، نہ حضور اکرم اس کے مقصر ہیں، نعوذ باللہ. پھر اب بات کس پر آ جاتی ہے؟ اب یہاں سے آپ کے ذہن میں مجھے بات کو ڈالنا ہے. اس لیے کہ واقعات کربلا اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن تحلیل کربلا اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں اس جذبے کو قائم رکھنا ہے، اس فکر کو قائم رکھنا ہے.
واقعات میں ہو سکتا ہے 19-20 بھی ہوں، لیکن جو حقائق کربلا ہیں، جو علت وجود کربلا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا اور اس کو آگے کی نسلوں تک منتقل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے مجلسوں سے نہیں ہوتا تو غلط کرتے ہیں، اگر ہمارے نوحوں سے منتقل نہیں ہو رہی بات تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہماری کسی بھی عزاداری کی صورت سے اگر کربلا کی روح منتقل نہیں ہوتی، کربلا کا فلسفہ منتقل نہیں ہوتا اور صرف رونے دھونے اور نظر و نیاز تک رہ جائے تو ظاہر ہے ہم غلط نہیں کہتے لیکن کافی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ غلط نہیں ہے لیکن کافی بھی نہیں ہے، ورنہ ہم مسیحیوں کی طرح رہ جائیں گے کہ جو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کی کبھی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، کبھی مارے جانے کی افسوس یا خوشی، جو بھی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں۔ ہمیں کربلا کی روح کو زندہ رکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارا ایک نقطہ ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایسا دین نہیں بھیجا کہ خود بخود پٹری تبدیل کر لے، اگر رسول اکرم نے اپنی ذمہ داری پوری فرمائی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا ہے، تو پھر قصور وار صرف امت رہ جاتی ہے، قصور وار صرف امت رہ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے ائمہ معصومین علیہ السلام، آئیے چیک کر لیجئے کہ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے دین میں کوئی ایسی تبدیلی، ایسی درار ڈالی ہے؟ میری بات کے نتیجے میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ امت نے دین کو اس طرح سے لیا اور اس طرح سے آگے دیا کہ دین 61 ہجری میں ICU میں داخل ہو گیا تھا۔ آج کی اصطلاح استعمال کریں گے، دین 61 ہجری میں، 13 ہجری میں وصال رسول اکرم، 11، اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا ہے اور 61 ہجری 49-50 ایئرز کے فاصلے میں یہ دین ایک ایسے راستے پر چل جاتا ہے کہ جو دین کا راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو نیچے سے تھوڑا اوپر کی طرف لے جاؤں گا، بلکہ آپ خود چلے جائیے گا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا کہ 61 ہجری میں بلکہ 60 ہجری میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ نواسے رسول کو، اب یہاں سے میں ایک اور جملہ عرض کر دوں، اسلام زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا قرآن زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ جواب دے دیں نا، اسلام۔ رسول اکرم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی، رسول اکرم اسلام کے رسول ہیں اور وہاں پر بھی اسلام کی عظمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری قربانیاں رسول اکرم نے اسلام کی خاطر دی نا۔ ہاں، ذہنیت دوسری بن جاتی تو مشکل ہو جاتی کہ اب ویسے میں صاحب نے رسول اکرم کا درجہ بھی نیچے کر دیا، ہم نے کوئی درجہ نیچے نہیں۔ بھئی اگر اسلام کم ہوتا اور رسول اسلام کے، ویسے ان کی عظمت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اگر رسول اکرم نے اسلام کی خاطر پتھر کھائے ہیں، کیوں پتھر کھائے، کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیوں حتیٰ زمین پر آئے کہ انسان اسلام کو قبول کرے اور انسانیت اسلام کے ساتھ آگے بڑھے۔ ساری زحمتیں، ساری محنتیں، ساری کوششیں اسی پہ لگا دی کہ نہیں لگا دی، آگے بڑھی۔ میرے مولا نے اسلام کے لیے قربانی دی کہ نہیں دی؟ صبر تو میں نے صبر کیا، ایسی حالت میں کہ گلے میں کانٹا اور آنکھ میں شہتیر۔ قربانی کس کے لیے؟ جناب زہرا سلام علیہ پر جو زحمتیں آئیں، جو مشقتیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، اس میں بھی کیا ہوا کہ جب ایک وقت
تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کہاں خیبر و خندق و بدر و احد اور کہاں آج آپ کا گھر پہ بیٹھنا. تو یہ لکھا گیا ہے کہ جب اذان دی جانے لگی تو آپ نے فرمایا، جب رسول اللہ کا نام آیا کہ آپ بتا دیجئے کہ اس نام کو باقی رہنا یا نہیں رہنا. کا اس نام کو تو قیامت تک باقی رہنا ہے. کہ بس اگر اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو علی کو صبر کرنا ہے. علی محمد الرسول اللہ کے نام کے لیے صبر فرما رہے ہیں. جناب زہرا جناب رسول اکرم کے نام کے لیے، یعنی اسلام کے لیے، دین کے لیے صبر فرما رہی ہیں. سب مشقت. امام حسن کیا اسلام کے لیے نا، ورنہ کیوں زہر، کیوں جگر کے ٹکڑے، کیوں جنازے پہ تیر، سب چیز کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اب یہاں پر میرا سوال ہے، آیا ہم اسلام کو وہ اہمیت دیتے ہیں جتنی اہمیت حضور اکرم اور ائمہ معصومین نے دی ہے؟ یا ہاں جواب ہے یا نہ ہے. اگر ہیں، ہاں میں ہے تو آیا وہاں تک کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر کوشش نہیں کرتے تو پھر قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے میرے مولا میں نے تو اسلام کی خاطر ضربت کھا لی، میں نے اسلام کی خاطر برداشت کیا 25 سال، ہے نا، اس سے آگے نہیں بولتے. تو میں تو برداشت کر رہا تھا، میں تو امیر تھا تمہارا، میں تو مولا تھا تمہارا، میں تو امام تھا تمہارا، تم نے کیوں اسلام کو سائیڈ لائن کر دیا؟ چلیں اپنی بات پر واپس آتے. تو پتہ چلا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کے لیے دی ہیں، اور اسلام سب سے اوپر ہے. اسلام کے اوپر ان کی مقامات اپنی جگہ پر، عظمتیں اپنی جگہ پر، وہ کوئی کم نہیں ہو رہی. اسلام کوئی انسان نہیں ہے کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں کہ یہ اسلام. اب آپ آئیے، کربلا میں سید الشہداء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں؟ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے دلوں سے سوال کیجئے. جتنی قربانیاں ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا تو پھر ظاہر ہے کہ بات ہی ایسی آتی کہ انسان کا دل مچلتا ہے اور وہ گریہ کرنا چاہتا ہے کہ ساری قربانیاں کربلا کی اسلام کی خاطر تھیں، حتیٰ 6 ماہ کی قربانی بھی اسلام کی خاطر تھی. اچھا جناب، تو پتہ چلا کہ اسلام سب سے اوپر، اس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے. یہاں پر ایک جملہ ایڈ کرتا چلوں. اب جب میں اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی خاطر قربانی دی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے صراط مستقیم یہیں پر ہے. جہاں آپ دیکھیں اسلام کی خاطر قربانی دی جا رہی ہے وہاں پر مطمئن ہو جائیے کہ صراط مستقیم اسلام کا راستہ یہیں پر ہے. اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلام کو قربان کیا جا رہا ہے جان لیجئے شیطانی راستہ وہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم آگے بھی ہے. یہاں پر اللہ سورہ ہم کو ختم کر دیتا تو بات نہیں. صراط الذین انعمت علیہم یہاں بھی ختم نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جس پہ تو نے غضب کیا ہے اور نہ گمراہوں کا راستہ. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پہلی والی صفتیں کس کی ہیں، دوسری والی صفتیں کس کی ہیں؟ بہت سمپل فارمولا آج ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جہاں اسلام کے لیے قربانی دیکھو، جہاں دین کے لیے قربانی دیکھو، جہاں قرآن کے لیے قربانی دیکھو، سمجھ جاؤ حق کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اور جہاں پر دین کو اپنے مفادات، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی اس کے لیے قربان ہوتے دیکھو، سمجھ لو یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب بھی اور یہ گمراہ بھی ہیں. درود پڑھ دیں محمد. اب یہاں پر ہم آ کے کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی گئیں اور ان تمام قربانیوں کا عروج سید الشہداء کی قربانی. کربلا سوائے اسلام کو زندہ کر کے صراط مستقیم دکھانے کے اور کوئی نام نہیں، کچھ بھی نہیں. اب کربلا کیسے زندہ کی جائے؟ مجلس سے زندہ کیجئے، کریں. مصائب سے زندہ کیے جائے، کریں.
मातम से किया जाए करें, नज़र और न्याज से किया जाए करें, अलम ताबूत के ज़रिए किया जाए करें, लेकिन ये सारे अगर करबला की फ़िलॉसफ़ी और करबला के मकसद को ज़िंदा करते हैं तो ज़िंदाबाद, और नहीं करते तो मुर्दाबाद नहीं है। नहीं करते तो क्यों नहीं करते, करवाओ। मेरा नुक्ता समझ रहे हैं कि अगर इनमें से कोई चीज़ भी करबला की रूह को ज़िंदा नहीं कर, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात कोई मजाक बात नहीं है। सैयद शबाब अहलिल जन्ना, शिया भी मानता है, सुन्नी भी मानता है, वहाबी भी मानता है, देवबंदी भी मानता है, अहले हदीस भी मानता है, सब मानते हैं। सैयद शबाब अहलिल जन्ना जो रसूल के नवासे भी हैं और कुरान में भी सब तारीफ़ें आई हैं, वो खड़े हो रहे हैं और फरमा रहे हैं इन काना दीनो मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ो खुज़ीनी, अगर मेरे नाना का दीन अब मेरे खून के बग़ैर बच नहीं सकता तो ऐ शमशीरों, ऐ तलवारों, आओ मेरी गर्दन ले लो ताकि मेरे नाना का दीन ज़िंदा। और फिर वो कितना प्यारा शेर है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीदियत है, इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर, दिल चाहता है हर रोज़ मैं कोई नौहाना पढ़ूँ, कोई मरसे ये शेर पढ़ता हूँ, इसलिए कि अब 61 हिजरी, फिर मेरी इब्तदाई बात में आ जाए, टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। रसूल अकरम का विसाल और ये ज़माना 50 साल से कम का ज़माना, इस्लाम में खामी थी नहीं, अल्लाह के भेजने में खामी थी नहीं, रसूल अकरम ने नाऊज़ु बिल्लाह कोई इसमें कोताही की नहीं। कसूर उम्मत का है कि जिसने दीन को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से दिया गया था, लिया तो उस तरह से लिया जैसे दिल चाहता था, और जब दिल चाहने वाली बात आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता पटरी डाइवर्ट होती गई, यहाँ तक डाइवर्ट हो गई कि सैयदुश्शुहदा को देखना पड़ा कि अब या हुसैन कुर्बानी दे या दीन कुर्बान हो जाए। मैं रिपीट कर दूं, या हुसैन कुर्बानी दे या दीन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। दीन जिस तरह रसूल लाए थे उस तरह बाकी न रहे और क़यामत तक दीन का कोई पता न चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना से किए हुए वादे को पूरा करने का फ़ैसला किया और करबला में कुर्बानी दे दी। यजीद नादान था, ना समझ था, बेवकूफ़ था, उसको नसीहतें की गई थी ये काम मत करना वरना तुम हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाओगे। बिलाखिर उसने ये काम कर दिया और इस काम पर मोहर और इस काम की पब्लिसिटी पर एक ऐसा काम कर दिया कि मसलन इब्न मुलजिम पर हम लानत करते हैं लेकिन इस तरह लानत नहीं करते जिस तरह यजीद पर करते हैं। है तो वो सब एक ही, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यजीद पर लानत की इंतहा नहीं है और उसके सारे भी सब वो जो जिम्मेदार। क्यों? इसलिए कि अगर वो करबला के बाद रसूल की नवासियों को आज़ाद कर देता, बेटियां हुई ना रसूल की, मेरी नवासी मेरी बेटी हुई ना, मेरी बेटी को अगर कोई गलत नज़र से देखे तो मेरा खून तो खोलेगा, मैं कुछ कर सकता हूँ। यजीद ने अपनी गलत कारियों पर मोहर लगाने के लिए समझ ये रहा था कि इससे बेहतर कोई काम नहीं होगा और हर जगह तशहीर होगी कि हुसैन को मार डाला, ख़वातीन को असीर कर दिया। लेकिन तारीख़ में इस बात को साबित कर दिया कि यजीद सिर्फ़ हुसैन के खून का प्यासा नहीं था, यजीद सिर्फ़
اسلام کو اپنے طریقے سے آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا، یزید چاہتا تھا کہ رسول کی آل کو اتنا ذلیل کرے کہ تاریخ میں کوئی اس کی عزت نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، آج ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا ہے، اور جہاں سیدانیوں کی بات آتی ہے، جہاں پر شام کی بات آتی ہے، جب شام کے بازار میں پیر بھی رکھتے ہیں دل گھبرانے لگتا ہے کہ پالنے والے جناب زینب، جناب ام کلثوم، ان سیدانیوں نے کس طرح سے راستہ اختیار کیا ہوگا، لیکن ان کی قربانیوں کا آج نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر ہمارے پاس موجود ہے، اور اسلام اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اس طرح سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ہم بھی اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ پالنے والے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری مغفرتوں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یزید اور ہر وہ شخص جس نے یزید کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، چاہے وہ تخت پہ بٹھانے کی بات ہو، چاہے کوئی اور ہو، پالنے والے اس کا وہ حشر کر جس کا وہ مستحق ہے۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، معاف فرما دے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، محرومین کی مغفرت فرما، کورونا کے شر سے محفوظ فرما۔ پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، علماء کرام، مراکز نظام، رہبر معظم، قائد محترم، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے۔ ایک تو یہ اسلام آباد میں مجالس کا نہ پڑھنے دینا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، ہم اس پر حکومت، انتظامیہ اور ہر وہ طاقت کے جس نے ان مجالس کے سلسلے کو ڈسٹرب کیا، روک تو نہیں سکتا کوئی، لیکن ڈسٹرب کیا، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ مجلس کا سلسلہ نہ کوئی روک سکا ہے، نہ کوئی روکے گا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ کوشش کر کے دیکھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ٹرائی نہ کرے، اس لیے کہ پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد۔ عمران خان نے ایک بہت مناسب انٹرویو دیا ہے امریکن ٹیلی ویژن چینل کو، اور اس میں اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ دیکھیں، یہ جو آپ ہم پر الزام ڈال رہے ہیں، کیونکہ پرسوں یہ پاکستان پر ڈالا گیا کہ 20 سال میں پاکستان نے ہمیں تباہ و برباد کیا۔ بہت اچھی باتیں کی عمران خان نے، اچھا لگا، لیکن ہمارا سوال بھی سامنے رکھا جانا چاہیے کہ اگر ہم نے افغانستان میں 20 سال گڑبڑیں کی ہوتی تو ہمارے پاس بھی ڈالروں کی بارش ہوتی۔ ایک ترجمہ کرنے والا تھا جس کی تنخواہ $1500 تھی، پچھلے دنوں اس کی افغانستان کی خبر آئی کہ $15 ملین کا وہ مالک بن چکا ہے۔ افغانستان کا صدر کروڑوں ڈالر لے کے نکل گیا ہے۔ اگر واقعاً ایک بات ہے، ہماری ایجنسیز نے وہاں کام کیا ہوتا تو چلو ہمیں نہ ملتا تو ہماری ایجنسیز اور ان کے لوگوں کو مل گیا ہوتا اور نظر آ رہا ہوتا۔ اگر ایک ٹرانسلیشن کرنے والا $15 ملین کا مالک، چیزیں چھپتی نہیں ہیں، لیکن وہاں سے $15 ملین بھی ہمیں اس طرح سے نہیں ملے ہیں۔ اور اس وقت جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں، ان میں سے ایک افغانستان میں روز کے $300 ملین آتے تھے۔ اب آپ سوچیں $300 ملین آتے تھے تو 30 نہیں تو $3 ملین تو پاکستان آ جاتے تھے نا، خرچ کے لحاظ سے، نہیں ہے کہ پاکستان لوٹ کے لاتا تھا۔ اکنامی ہے، دوسری چیزیں وہ پھنس گئی ہیں وہاں پر، وہ لوگ بھی پریشان ہیں۔ 1.5 کروڑ لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں افغانستان۔ یہ سارا جواب امریکہ کو، UK کو، نیٹو کو دینا پڑے گا کہ تم جس کو آزاد کرانے کے لیے گئے، اور میں اور آپ اگر خاموش رہیں گے نا، مجرم ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ
وشایت وبایت وتابت علی قتل، جو اس کے اس میں خاموش بھی رہے گا نا وہ مجرم ہے۔ آج آپ کیوں آواز نہیں اٹھا؟ میرا جوان کیوں خاموش ہے؟ کیوں امریکہ کی افغانستان میں 20 سال کی کارکردگی کے، میں بھی تو پوائنٹس نکال لیتا ہوں نا، آپ تو مجھ سے زیادہ تیز ہیں، کیوں نکال کے لوگوں تک نہیں پیش کرتے؟ مولانا کیا فائدہ؟ دیکھ لیں چوتھے امام نے کوفہ کے بازار میں 4 جملے کہے تو انقلاب قائم کر دیا۔ شام کے ممبر پر، ممبر تو نہیں کہتے ہم اس کو، وہاں جا کر چھوٹا سا خطبہ بیان کیا، پورا شام جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا۔ تو بات یہ نہ دیکھیں چھوٹی ہے بڑی، بات یہ دیکھیں آپ حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کا ساتھ کا مطلب طالبان کا ساتھ نہیں ہے، حق کا ساتھ یہ کہ وہاں کی جو مظلوم عوام ہے اس کا کیا قصور ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آن ریکارڈ، ہم بہت زیادہ جلدی طالبان اور افغانستان کے بارے میں رائے قائم نہ کریں۔ میرے پاس رپورٹ ہے کس طرح سے ہزاروں کو اندر اندر خاموشی سے مشکلات کا شکار ہے، پریشانی ہے۔ اب کوئٹہ میں اتنے لوگ آئے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا تعاون کر لیا، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے حکومت کی پالیسی میں یہ ہے کہ شیعوں کو عزاداری کرنے دو، ہزارہ آگے بڑھیں، لیکن ہمارے پاس خبر ہے ہزارہ کے گاؤں خالی کرنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو کبھی بھی ایک دم سے کسی کے بارے میں مثبت موقف اختیار نہ کریں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سوال امریکہ سے بنتا ہے، 20 سال میں تم نے ٹریلینز آف ڈالرز وہاں خرچ کیے، عوام کو کیا ملا؟ افغانستان کو کیا ملا؟ اور تمہارے اسلحہ بنانے والے، تمہارے ملٹری وینڈرز، تمہاری چیزوں کو آگے بڑھانے والے، ان کے اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیے۔ جن جن لوگوں نے افغان وار میں حصہ لیا ہے، اپنے بھائی ایک صرف نائٹ گوگلز بناتا ہے اس کی انڈسٹری کہاں چلی گئی، ایک صرف ڈریس بناتا ہے اس کی انڈسٹری کہاں چلی گئی۔ مثلا ایک مسجد ہے، اے سی چاہیے، پردہ چاہیے، پنکھا چاہیے، پنکھا بنانے والا کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اگر اس وقت میں 1000 مسجدیں بنا، چیک کیجئے وہاں کے اسٹاک ایکسچینج میں، آپ کو پتہ چلے گا۔ افغان وار شروع ہوئی تھی اس وقت ان کے کیا حالات تھے، آج اربوں ڈالر کی وہ انڈسٹری بن گئی ہے، لاکھوں ڈالر والی انڈسٹری اربوں ڈالر کی بن گئی۔ تمہارے سیاستدانوں کے جیب گرم ہوئے، افغانیوں کی جان گئی۔ اگر دنیا میں تم کو اللہ نے رسوا نہ کیا تو کر دیا، اور تم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں آج ذلیل اور رسوا انہی کے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ 85 بلین ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ نہیں یہ تو 20 سال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا 20 سال کی بات نہیں، میرے پاس نمبرز ہیں کہ اتنے آخری مہینوں میں بھی اتنا اسلحہ بھیج دیا تم نے، جبکہ ٹرمپ نے ڈیل کر لی تھی کہ واپس آئیں گے۔ بہرحال تھوڑا آنکھ ناک کان کھولا رکھیے اور بہت زیادہ جلدی کسی چیز پر خوش مت ہو جائیے۔ میں عمران خان کے انٹرویو کی تائید کرتا ہوں، اچھا بیان دیا ہے اور امریکہ کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے تو تم کو پہلے سے بیان کیا تھا، تم نے نہیں مانا، ہمارا اس کا کیا قصور ہے؟ میں پاکستان کے جسٹس سسٹم کا قانونی طور پر مذاق اڑانا چاہتا ہوں، and I dare to do the contempt of court۔ تم لوگوں نے 2014 کے منہاج القرآن کے کیس کو اب جا کر شروع کیا ہے سننا۔ اگر پچھلے آئندہ جمعے میں آپ کے درمیان نہ ہوں اور مجھے لے جائے، کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آواز، ہاں آپ بتائیں 2014 سے 2021 کے مارچ یا اپریل یا مئی تک میں کوئی ہیئرنگ باقاعدہ نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ کا ایک ایسا جج بیٹھا ہوا تھا جو کسی کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ چیف جسٹس صاحب آپ کو نہیں پتا تھا، یا آپ مجبور تھے، یا سسٹم اتنا گندا ہے، سسٹم اتنا ظالم ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ کر نہ سکے، اور وہ قاسم نام کا شخص بیٹھ کر، میں اس کو ہز آنریبل بھی نہیں کہوں گا، اس نے ایک ایک ہیئرنگ کو اس طرح سے سیبوٹاج کیا کہ وہ بیچارے جو منہاج القرآن میں 14 لوگ شہید کیے گئے اور بہت سے لوگوں کو گولی ماری گئی، حتیٰ ایک کوئی یا حسین یا حسین، بہت سے لوگ یا حسین کر رہے تھے، امام حسین سے محبت کرتے، بولا اپنے حسین کو، اب تیری مدد کرو، اس کو گولی ماری گئی۔ میرا سسٹم جسٹس سسٹم سے ہے، اور اگر یہ کانٹیمپٹ ہے تو میں آفیشلی اناؤنس کرتا ہوں کہ میں کانٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہوں۔ تمہارے میں ہمت ہے تو مجھے اپنے اس میں بلاؤ اور اوپن ہیئرنگ کرو۔
کیوں 2014 سے لے کر اب جا کر جو نئے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب یہ روز کی بنیاد پر ہوا. اللہ اس کا بھلا کرے بھائی، مظلوموں کی آواز ہے. یہاں سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا جسٹس سسٹم کہاں ہے؟ اور لائرز حضرات، آپ کے اندر جو یہ کالی بھیڑیں ہیں نا، آپ نہیں کہہ سکتے. سپریم کورٹ پہ حملے ہوئے، 6 یا 4 چیف جسٹس کو پیچھے سے بھاگنا پڑا، وہ زمانہ بھی تھا، سب چھپ گیا. کیوں؟ وہ وکلا کہ جنہوں نے ان مظلومین کے خلاف چلنے والے، ان مظلومین کی حمایت میں چلنے والے کیس کے راستے میں روڑے اٹکائے، غلط بیانیاں کی، اور انہوں نے اپنے بلیک کوٹ کو ذلیل کیا. میرے نظر میں بلیک کوٹ عدالت کی، جسٹس کی سسٹم کی نشانی ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کالا رنگ تو عدل کی نشانی ہے نا. امام حسین کے غم میں ہم اسی لیے پہنتے ہیں نا کہ ہمیں عدل چاہیے. کربلا والوں کے خلاف جو واقعہ ہوا ہے تو کالا کوٹ نشانی اس چیز کی ہے، اس کو ذلیل کیا گیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. عزیزان گرامی، آپ میں سے اگر کوئی بھی جسٹس سسٹم میں کام کرتا ہے، میں 10 بستہ درخواست کرتا ہوں، یہ آپ نوکری نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ کے نظام میں کسی کو عدل اور انصاف دلانے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. خدا را رشوت مت کھانا، خدا را ٹیکنیکل مسٹیکس جان بوجھ کے نہ کرنا. ایک کیس میں جانتا ہوں، پچھلے ہفتے کیس چلا ہے، شیعہ کمیونٹی کا ایک کیس ہے، نام ذرا نہیں لیتا اس وقت احتیاط کے طور پر. 4 سال سے ہر ہفتے 2 ہفتے ہیئرنگ ہوتی ہے. اس دفعہ جو نیا جج آیا انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے کہ 4 سال سے ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. دس از برٹش جسٹس سسٹم. یہ عدل الہی نہیں ہے، اور عدل الہی کا نظام لانا ہے تو دیکھ لو ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طرح سے انصاف کر کے بتایا. اس لیے کہ آپ کا جملہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، میرے مولا نے عمل کر کے بتایا کہ انصاف فوری طور پر ہونا چاہیے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر اللہ نے زندگی دی، ہمت دی اور موقع ہوا تو ماہ ایام عزا کے بعد 1 یا 2 خطبے نظام عدل الہی جس کو میرے مولا نے قائم کیا ہے اس کو انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. خدا را کورونا سے بچیے. ہمارے مولانا صاحب جو حدیث قصہ پڑھتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یہ جوان بوڑھا بچہ کچھ پتہ نہیں چلتا، جنہوں نے ویکسین نہیں لگائیں خدا را لگا لیں. یہ ویکسین آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی، اور کم از کم آپ کو اس کورونا کے شر سے محفوظ کرے گا. اور میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ویکسین لگانے کی اور بھی فیسلٹی بیان کریں، اس لیے کہ لوگ بھی آمادہ ہیں لیکن جب جاتے ہیں اور رش دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. پالنے والے محمد و آل محمد کا گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نظام عدل کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.